عید میلاد النبی کی حقیقت 12 ربیع الاول بر صغیر میں ہم مسلمانوں میں بڑے اختلاف کا موضوع ہے۔ آئیے اس دن کے پس منظر پر غور کرتے ہیں، صحابہ کرام کی حالت زندگی کے اثر دیکھتے ہیں کہ ان پر یہ دن کیسا گزرا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا مرض۔ روایتوں میں آتا ہے کہ قلب وفات کے کچھ سال پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہود نے دعوت دی۔ آپ اپنے 2 صحابہ کے ساتھ اس دعوت میں تشریف لے گئے۔ اس یہود نے کھانے میں زہر ملا کر آپ کے سامنے پیش کیا، جسے کھا کر وہ صحابی فوراً انتقال کر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو لقمہ منہ میں لے کر چبا ہی لیا اور زہر کا اندیشہ ہونے پر تھوک دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وقت تک ہونے والے مرض کی تکلیف کا سبب یہی زہر تھا۔ آپ کے مرض میں کمی بیشی ہوتی رہتی تھی۔ خاص وفات کے دن 12 ربیع الاول کے روز آپ کا حجرہ اماں عائشہ کے گھر مسجد کے سامنے ہی تھا۔ آپ نے پردہ اٹھا کر دیکھا تو لوگ نماز فجر پڑھ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خوشی سے آپ ہنس پڑے۔ لوگوں نے سمجھا کہ آپ مسجد میں آنا چاہتے ہیں۔ مارے خوشی کے تمام صحابہ بے قابو ہو گئے، مگر آپ نے اشارے سے روکا اور حجرے میں داخل ہو کر پردہ ڈال دیا۔ یہ سب سے آخری موقع تھا کہ صحابہ کرام نے جمال نبوت کی زیارت کی۔ اس کے بعد آپ کو بار بار غشی کا دورہ پڑنے لگا۔ حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان سے شدت غم میں یہ الفاظ نکل گئے، ہائے رے میرے باپ کی بے چینی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹی، تمہارا باپ آج کے بعد کبھی بے چین نہ ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کے آخری الفاظ۔ وفات سے تھوڑی دیر پہلے سہ پہر کے وقت تھا کہ آپ کے سینہ مبارک میں سانس کی گڑگڑاہٹ محسوس ہونے لگی۔ اتنے میں آپ کے لب مبارک کھلے اور لوگوں نے یہ الفاظ سنے، نماز اور غلاموں کا خیال رکھو۔ آپ کے پاس میں پانی کی ایک لگام تھی، اس میں بار ہاتھ ڈالتے اور چہرے اقدس پر ملتے اور کلمہ پڑھتے۔ اپنی چادر مبارک کو بھی منہ پر ڈالتے تو کبھی ہٹا دیتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کے سر مبارک کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ اتنے میں آپ نے ہاتھ اٹھا کر انگلی سے اشارہ کیا اور 3 مرتبہ فرمایا، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے، اب کوئی نہیں بلکہ وہ بڑا رفیق چاہیے۔ یہی الفاظ زبان مقدم پہ تھے کہ نگاہ مقدم ہاتھ لٹک گئے اور آنکھیں چھت کی طرف دیکھتے ہوئے کھلی کی کھلی رہیں اور آپ دنیا سے رخصت کر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کا اثر۔ حضور اقدم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے صحابہ کرام اور اہل بیت کو کتنا بڑا صدمہ پہنچا، اس کی تصویر کشی کے لیے ہزاروں صفحات بھی کافی نہیں ہو سکتی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر ایسا وقت جاری ہو گیا کہ وہ ادھر ادھر بھاگنے پھرتے رہتے تھے، مگر کسی سے نہ کچھ کہتے اور نہ کسی سے کچھ سنتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رنج و ملال میں نڈھال ہو کر اس طرح بیٹھے رہے کہ ان میں اٹھنے بیٹھنے کی سکت ہی نہیں رہی۔ حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب پر ایسا دھکا لگا کہ وہ اس صدمے کو برداشت نہ کر سکے اور انہیں دل کا دورہ پڑ گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قدر ہوش و حواس کھو بیٹھے کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور ننگی تلوار لے کر مدینہ کی گلیوں میں ادھر ادھر گھومنے لگے اور یہ کہتے پھرتے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو میں اسی ننگی تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ وفات رسول اور ابو بکر صدیق کا خطبہ۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر سوخ سے آئے، جو کہ مسجد نبی سے 1 میل کے فاصلے پر تھا، اور کسی نے کوئی بات نہ کہی نہ سنی۔ سیدھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
کہ حجر مبارک میں چلے گئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ مبارک سے چادر ہٹا کر آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان نہایت گرم جوشی کے ساتھ ایک بوسہ دیا۔ ہاں، آپ اپنی حیات اور وفات دونوں حالات میں پاکیزہ رہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتوں کو جمع نہیں فرمائے گا۔ آپ کی جو موت لکھی ہوئی تھی آپ اس موت کے ساتھ وفات پا چکے۔ بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے خطبہ دینا شروع کیا۔ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی پرستش کرتا تھا تو وہ جان لے کہ اللہ زندہ ہے اور وہ کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ عمران کی آیت 144 تلاوت فرمائی۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہیں، ان سے پہلے بہت رسول ہو چکے ہیں، تو کیا اگر وہ انتقال فرما جائیں یا شہید ہو جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے؟ پھر جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، اور عنقریب اللہ شکر ادا کرنے والوں کو ثواب دے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے یہ آیات تلاوت کی تو معلوم ہوتا تھا کہ گویا کوئی اس آیات کو جانتا ہی نہیں تھا۔ سن کر ہر شخص اسی آیات کو پڑھنے لگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں نے جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے سورہ آل عمران کی یہ آیت سنی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کیا ہم پر ایک پردہ پڑا ہوا تھا، اس آیات کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبے نے اس پردے کو اٹھا دیا۔ سبق تو بہرحال یہ ہے پس منظر 12 ربیع الاول کا۔ یہ وہ دن تھا جب فاطمہ زہرا کے سر سے اپنے والد کا سایہ ہٹ گیا۔ یہ وہ دن تھا جب آپ کی ازواج مطہرہ بیوہ ہو گئیں۔ یہ وہ دن تھا جب صحابہ کرام شدت غم سے غش کھا کر گر گئے، اور یہ وہی دن تھا جب دشمنان دین کو خوشیاں منانے کی سب سے بڑی وجہ مل گئی تھی کہ اللہ کے رسول تو اب دنیا سے رخصت ہو گئے، لہٰذا وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، اور اب ہمارا نفاق بھی اب امت میں پوشیدہ رہے گا۔ تو جتنا ہو سکے اب امت کی صفوں میں داخل ہو کر امت میں انتشار پھیلایا جائے۔ یہی وہ منافق تھے جن کے لیے 12 ربیع الاول تو خوشیوں کا دن تھا، اور اللہ گواہ ہے کچھ ہی سالوں پہلے تک اس دن کو 12 وفات کے نام سے منایا جاتا تھا، لیکن اب امت میں شعور آنے لگا تو نام بدل کر میلاد النبی رکھ لیا گیا، پھر یہ عید میلاد النبی کہلایا۔ اللہ ہدایت دے ان حضرات کو، اللہ رحم کرے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ کس کی سنت پر عمل کر رہے ہیں؟ میرے عزیزو، تھوڑا تو غور و فکر کرو۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی محبت رسول کا بھی کوئی دعوے دار ہو سکتا ہے؟ جب انہیں اس دن جشن منانے کا علم نہ ہوا تو ہماری کیا حیثیت؟ تھوڑا تو انداز لگائیے۔ یقیناً ولادت رسول کی خوشی ہر مومن کو ہے، لیکن ہماری خوشی سیاستی رنگ میں نہ رنگی ہو، اور نہ ہی ہماری خوشیاں غیر مسلمانوں پر فخر جانے والی ہوں، بلکہ ہماری خوشیاں شریعت علمیہ کے تابع ہیں۔ الحمدللہ، جو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، جس پر صحابہ نے عمل کیا، وہی ہمارے لیے حجت ہونی چاہیے۔